حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا میرا سیاہ رنگ اور بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے روک دے گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی نہیں، جب تک کہ تو اپنے رب پر یقین اور اس کے رسول کی لائے ہوئی دین پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا شرف بخشا ہے کہ میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہونے سے پوری 8 ماہ قبل اسلام لا چکا ہوں۔ میں نے خدمت عالیہ میں موجود حضرات کو اور ان کے علاوہ اور مسلمانوں کو بھی اپنے لیے پیغام نکال دیا، مگر سب نے میرے سیاہ رنگ اور بدصورتی کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ حالانکہ میں بنو سلیم کی شریف گھرانے کا آدمی ہوں، البتہ میرے ماموں کی سیاہ رنگ کا اثر مجھ پر ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عمرو بن وہب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ یہ بنو ثقیف کا ایک شخص تھا جو ابھی مسلمان ہوا تھا۔ لوگوں نے لاعلمی ظاہر کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو اس کا گھر جانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے ہاں جا کر آہستہ سے دروازے پر دستک دو اور سلام کہو۔ اندر داخل ہونے کے بعد اتنا کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور عقل و سمجھ کی مالک تھی۔ یہ شخص دروازے پر آیا، دستک دے کر سلام کہا۔ اہل خانہ نے عربی لہجہ سن کر مرحبا کہا۔ دروازہ کھول دیا مگر اس کا کالا رنگ اور قبیح صورت دیکھ کر سب ناک بو چھڑانے لگے۔ ادھر اس نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب نے شدت سے انکار کیا اور یہ شخص واپس لوٹ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، نجات کی فکر کرو، اس سے پہلے کہ وحی کے ذریعے تمہاری رسوائی ہو جائے، اس سے بچنے کی تلاش کرو۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے جو پسند فرمایا ہے اس پر دل و جان سے میں راضی ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو ہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا؟ عرض کیا، جی ہاں، میں ہی وہ بد نصیب ہوں اور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ وہ شخص اپنی بات میں سچا نہیں۔ اگر واقعی سچا ہے تو ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نکاح 400 درہم کے عوض اس شخص کے ساتھ کر دیا اور فرمانے لگے، جا اپنی بیوی کو لے آ۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی مہلت چاہیے کہ اپنے اقارب سے کچھ اکٹھا کر لوں۔ ارشاد فرمایا، تیری بیوی کا مہر اہل ایمان میں سے 3 شخص ادا کریں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے 200 درہم لے لو۔ انہوں نے 200 سے کچھ زائد ہی دیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے بھی 200 درہم لے آؤ۔ یہ گئے تو انہوں نے بھی 200 سے کچھ زائد دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے بھی 200 درہم لے لو۔ انہوں نے بھی 200 سے کچھ زائد ہی دیے۔ انتہائی مسرت اور خوشیوں میں ڈوبا ہوا یہ شخص بازار میں بیوی کی رخصتی کے لیے سامان خرید رہا تھا کہ کانوں میں صدا گونجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی آواز دے رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، یعنی اے مسلمانوں، جہاد کی تیاری کرو۔ اس نے آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے زمین و اسما کے رب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا، آج میں یہ دراہم وہاں صرف کروں گا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو صرف کرنا پسند ہے۔ بس ایک گھوڑا خریدا، تلوار اور نیزہ خریدا، ایک ڈال خریدی، پگڑی کو کمر پر کس باندھا، منہ پہ نقاب اوڑھ لی، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی ہوئی تھی
مہاجرین کی صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ اجنبی شہ سوار کون ہے؟ تلوار کی جوہر دکھائے، حتیٰ کہ گھوڑا میدان میں کام نہ آیا تو پیدل چلنے لگا اور بازو چڑھا کر معرکہ کے لیے تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بازو دیکھے تو پہچان لیا۔ ارشاد فرمایا کیا تو سعد ہے؟ اس نے فرمایا جی حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ارشاد فرمایا تیرا نصیب بھی سعادت مند ہو گیا۔ وہ نیزوں کی وار اور تلوار کی مار سے دشمنوں کو قید کرتا رہا، حتیٰ کہ آواز آئی سعد شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی اس کے پاس پہنچے، سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھا، چہرہ سے اپنی چادر کے ساتھ غبار صاف کیا اور ارشاد فرمایا تیری مہک کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا کس قدر پیارا ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر تبسم فرما کر منہ پھیر لیا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، یہ حوض پر پہنچ گیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان، حوض کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ حوض جو میری رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو صنعاء یمن سے بصرہ تک چوڑا ہے، جس کے دونوں کنارے یاقوت اور موتیوں سے مرصع ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ پہلے روئے، پھر تبسم فرمایا اور پھر منہ پھیر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ رونا تو مجھے سعد کی فراق کی وجہ سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بلند مقام دیکھ کر جی خوش ہوا اور ہنسی آئی، اور منہ اس لیے پھیرا تھا کہ اس کی جنتی بیویاں یعنی حوریں اس کی طرف بھاگی چلی آ رہی تھیں، جس سے اس کی پنڈلیاں اور پازیب کھل رہے تھے، تو میں نے حیا کے مارے ادھر سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان کے متعلق فرمایا کہ اسے اس کی بیوی کی گھر لے جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی سے بڑھیا بیویوں کے ساتھ اس کی شادی کر دی ہے۔ دوستوں، اس واقعے سے دو مسئلے بہت خوب واضح ہوئے۔ ایک یہ کہ رشتے کا بنیاد جو ہے وہ حسن و جمال پر نہیں ہوگا اور نہ مال و دولت پر ہوگا، بلکہ اس کا اعتبار جو ہے دین کا اعتبار اس میں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم متوجہ ہو جائے تو پھر اس کی طرف دوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔